دیکھو آیا نات چینل، نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، عشق رسول لایا ہے، ناچے گی ناچے لایا ہے، عشق رسول لایا ہے، ناچے گی ناچے لایا ہے، علم دین سیکھو گے ناچے بھی خوب سیکھو گے، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل پر، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل پر، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، عشق رسول لایا ہے، ناچے گی ناچے لایا ہے، عشق رسول لایا ہے، ناچے گی ناچے لایا ہے، علم دین سیکھو گے ناچے بھی خوب سیکھو گے، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل پر، محفلوں کی نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، عشق رسول لایا ہے، ناچے ہی ناچے لایا ہے، عشق رسول لایا ہے، ناچے ہی ناچے لایا ہے، علم دین سیکھو گے ناچے بھی خوب سیکھو گے، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل پر، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، دیکھو آیا نات چینل، عشق رسول لایا ہے، ناچے ہی ناچے لایا ہے، عشق رسول لایا ہے، ناچے ہی ناچے لایا ہے، علم دین سیکھو گے ناچے بھی خوب سیکھو گے، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل پر، محفلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نات چینل، دیکھو آیا نات جھلکیاں دیکھو گے نات۔ کہتے ہیں ہم نے سبق نمبر 3 کی تک جو ہے ابھی تک دو مدنی قاعدہ سے دہرائی کی، سبق نمبر 4 ہے، آج میں نے اگلا جو سبق نکالا ہے، تختی نکالی ہے، سبق نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 6 ہے، ان کو حروف قریب صوت کہتے ہیں، جن حروف کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے ان کو حروف قریب صوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخرج کا خاص کر کے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں تختی کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ سبق نمبر 1 جو ہم نے حروف مفردات کی تختی پڑھی تھی اس میں ہم نے صحیح مخارج کے ساتھ کون سا حرف جو تھا وہ اس کے مخارج صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس میں جو ہے سب سے پہلا جو حرف لکھا گیا ہے وہ ہے تا، تا زبر تا، تا زے تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب اس کی آواز جو ہے طا کے ساتھ ملتی ہے، اب تا کا مخرج اور ہے، اس کے آگے جو تا زبر تا، تا زے تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب اس کی آواز وہ پڑا تھا تا تی تو، یہ ہے تا تی تو، ان دونوں کا مخرج لیدہ ہے، آپ کو آواز زبر غال دیزی غال پیزو وا ری زو۔ اس میں دیکھیں زا پڑھتے تھے تو اس کے اندر تھوڑی سی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی تھی، اب ہم جب گال پڑھتے ہیں اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی، اس کا مخرج اور ہے اور اس کا مخرج اور ہے۔
یہ پوری تختی جو سبق نمبر 4 ہے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، یہ پوری تختی جو ہے ایسے حروف اس کے آگے پیچھے لکھ دیے گئے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اس تختی کے اندر ان الفاظ کی آواز کو جو ہے ان کے اندر فرق ڈالنا وہ ضروری ہے، اس میں فرق رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے قاف اور طا کے مخرج کے ساتھ ان کا ایسا ہی ایک جیسی آواز میں پڑھا تو اس طرح سے اگر آپ کوئی آیت پڑھیں گے تو اس کا مخرج، اس کا جو معنی ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس کے میننگ میں فرق آ جائے گا۔ جس طرح ان کی شکل کے اندر فرق ہوتا ہے، ان کی آواز کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، ان کے میننگز میں بھی، ان کے معنی جو ہوتے ہیں ان کے بھی اندر فرق ہوتا ہے، ان کے اندر فرق رکھنا ہی ضروری ہے۔ اسی بات کے مد نظر رکھتے ہوئے نعت چینل پر قرآن اکیڈمی کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے صحیح مخارج، صحیح مخرج اور صحیح جو ہے اس کے تلفظ کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملے، نہ کہ ہم اگر غلط قرآن پاک پڑھیں تو اس کا ہمیں الٹا عذاب ہو۔ اس کے آگے سبق نمبر 5 میں نے نکالا ہے، سبق نمبر 5 ہے، اس کا نام ہے تنوین، صفحہ نمبر 8 ہے اور سبق نمبر 5 ہے تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان ان ان۔ اس طرح نون کی آواز، تنوین آواز نون ساکن کی طرح، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیں کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حرکات پڑھا تھا، 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش، زبر زیر اور پیش جس پہ ہو اس کو جو ہے اسے متحرک کہتے ہیں، جس کے حرف کے اوپر حرکات ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جن حروف کے اوپر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو، اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے میں نے آپ کے سامنے سبق نشر کروائی تھی، اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ جو پہلے حصے کی مختصر سی پہلی لائن کی دہرائی کر کے اگلا سبق جو ہے انشاءاللہ عز و جل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا حرف لکھا ہے، اس میں اس کا جو قاعدہ سب سے پہلے لکھا ہے، اس کے اوپر سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 10 نکالیے اور سبق نمبر 6 ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کا قاعدہ لکھا ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے کتنا پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے، پہلے میں اس کو جو ہے اس کے ہجے کر کے پڑھتا ہوں، پھر اس کو رواں طریقے سے پڑھنا آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، نون زبرنا، زا زبر زا، نون زبرنا، اس کی دوبارہ پڑھ رہا ہوں، نون زبرنا، زا زبر زا، نازا۔ آپ اس کے آگے لام کو آخر میں پڑھیں گے، تیسرے حرف کو بعد میں پڑھیں گے، لام زبر لا، نازالا۔ اب اس کے آگے ہم نے پڑھا جو حرف پڑھنا ہے وہ ہے خالہ کا لکھا ہے، اب اس کے ہجے کرتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، خالہ، قاف زبر کا، خالہ کا۔ جب بھی پڑھیں گے آپ کو بارہا یہی بتایا جاتا ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اس کو اس کے مطابق ہی، جس طرح حروف مفردات کی پہلی تختی کے اندر ہم نے حروف پڑھے تھے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ جس حرف کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کرنا ہے اس کو 5 الف، اور جس حرف کو 1 الف کی مقدار جتنا لمبا کرنا ہے 1 الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے ہی اس کے ہجے کرتے ہیں۔ اور اس کے جو مخرج ہیں ان کا بھی ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق ہی پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے حرف ہے صاد زبر صا، دال
زبردہ سودا قاف زبر کا سودا کا اس کے آگے یا زبر یا دال زبردہ یادا اس کے آگے جو ہے کاف زبر کا یہ جو ہے قاف کی یعنی پہلے جو ہم نے خالہ کا پڑھا تھا اس کے اندر کینچی والا کاف تھا، سادہ کا پڑھا اس کے اندر بھی کینچی والا 2 نقطوں والا کاف تھا. یہ جو ہے اس کا مخرج اور ہے. اس طرح سے یادا کا اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں. اس کے آگے حرف ہے با زبر با لام زبر لا بالا غین زبر غا بالا غا اس کے آگے طوا زبر طوا با زبر با طوا با عین زبر آ طوا با آ طوا کو ایک الف کی مقدار جتنا طوا زبر طوا با کو با زبر با با کو بھی ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے اس کے سیگے اس کے ہجے دیے. اب توبہ اس کے جو ہے آخری حرف ہے اس کو اس کے ہجے دیے عین زبر ا توبہ ا. اب اس کو جمع طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نازوالا خالا کا سوادا کا یادا کا بالاغا توبہ ا. اس طریقے سے ہم نے پہلی جو ہے 4 سے 5 آیتیں جو اس کی حرکات کی پڑھی تھی جن کے کچھ حروف کی 5 لائنوں تک جو ہے ان کے اوپر حرکات تھی. اس کے آگے جو ہم نے لفظ پڑھنے حرف پڑھنے ہیں لفظ پڑھنے ہیں احدن ہے اس کے ہم جو ہے کس طریقے سے جوڑ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے سن لیجئے. حمزہ زبر ا ح زبر ح اح دال الف تو زبردن احدن اس کے آگے میم زبر ما وا زبر وا مارا ضاد الف دو زبر دن مارا دن. اس طریقے سے پڑھتے ہیں. عین زبر ا میم زبر ما اما لام الف دو زبر لن عملن. اس طریقے سے پوری تختی کو پڑھتے ہیں. اس کے آگے جو ہے یا ہدان ہے اس کو کس طرح سے پڑھیں گے ہا پیش ہو دان توان. اس کے آگے قاف پیش کو قاف پیش کو کاف کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. قاف پیش کو وا دو زبر پورن. اس کے آگے میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیدن مسا دن. اس کے آگے فا زبر فا زبر فا میم زبر ما فا کو ایک الف کی مقدار جتنا فا زبر فا میم زبر ما فما نون دو زیر فامانی. ہم جتنے بھی حرف پڑھ رہے ہیں منون حرف پڑھ رہے ہیں جن کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو اور تنوین ہو اس کو کہتے ہیں. زبر لا لام کو 5 الف مقدار لام زبر لا لولا لام 2 زیر لولا لین. اس کے آگے فا زیر فی حمزہ زبر ا فی ا تا 2 زیر تر فی آتن. اس کے آگے عین پیش کو عین کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کیا. اس کے آگے نون ہے اس کو بھی 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. عین پیش کو نون پیش نو اونو خواب 2 زیر کی اونو کی. اب اس کو پہلے ہم نے ہجے کیے اب اس کو پوری لائن کو جو ہے اس کو جو ہے
जमा तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज पढ़ा था मासादिन, उसके आगे सामानिन, उसके आगे तीसरा साखातिन, दुलालिन, फिआतिन, उनूकिन। इस तरीके से पूरी तख्ती को पहले हमने जो है मुतहर्रक हरफ पढ़े थे जिनके ऊपर जबर जेर पेश हो, उन हरूफ को जो है मुनव्वन हरूफ कहते हैं, मुनव्वन कहते हैं, और जिनके ऊपर तनवीन हो, दो जबर दो जेर दो पेश हो, उसको हम जो है उन हरफ को हम जो है मुनव्वन कहते हैं। तो पहले हमने मुतहर्रक पढ़े थे, पहले जो इसकी तख्ती का पहला हिस्सा था वो मुतहर्रक हरफ लफ्ज थे, और अगला हिस्सा जो है हमने वो जो अभी आपके सामने पढ़ा, इसके पहले हिज्जे किए, फिर इसको रवा तरीके से पढ़ा। ये जो हरफ थे, जितने भी ये लफ्ज थे, इनको मुनव्वन हरूफ कहते हैं। यानी जिन हरूफ के ऊपर दो जबर दो जेर पेश, दो जबर दो जेर और दो पेश आ जाए, उन हरूफ को मुनव्वन हरूफ कहते हैं। नाज चैनल पर देखने और सुनने वाले सामीन नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक़्त जो है इख्तिताम को पहुंचता है। हमने आज मदनी कायदा का जो है 6 तख्तियां जो हैं सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक आपको इसकी दोहराई करवाई, और अगला सबक भी आपके सामने पढ़ा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि हमारे नाज चैनल के जितने भी प्रोग्राम हैं, आप उनको दोबारा देखने के लिए अगर ख्वाहिश करते हैं, अगर आप इनको दोबारा देखना चाहें तो इंटरनेट के जरिए जो है हमारी इंटरनेट की एक नाज चैनल की अपनी एक वेबसाइट है www.naaz.tv, नाज चैनल के नाम से जो है एक वेबसाइट बनाई है। और इसके अलावा वीमो पर DR शाही के नाम से वीमो वेबसाइट इंटरनेट की एक वेबसाइट है, मशहूर तरीन वेबसाइट यूट्यूब, उसके ऊपर भी जो है DR शाही के नाम से वेबसाइट जो है प्रोफाइल बना दी गई है। और इसके अलावा जो है वीमो पर भी और डेली मोशन एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी हमारे नाज चैनल के DR शाही के नाम से आप DR शाही लिखें, सर्च में जाके डेली मोशन में अगर देखना चाहते हैं, यूट्यूब में या वीमो में, उनकी सर्चिंग में जाके आप जो है DR शाही लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नाज चैनल के तमाम प्रोग्राम, इसके कुरान अकेडमी के, मेडिकल के, और जितने भी नात खानी के प्रोग्राम और नात अकेडमी के, कुरान अकेडमी के जितने भी प्रोग्राम आप तक जो है चैनल पर चलते हैं, वो दोबारा आप इनको देख सकते हैं। देखते रहिए नाज चैनल कुरान अकेडमी। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। देखते रहिए नाज चैनल कुरान अकेडमी। अल्लाह।